بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کے بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں اور بار بار یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ قرآن پاک میں سے بال نکل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان بالوں کے بارے میں یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک نہیں ہیں، لیکن ویسے بابرکت بال ہیں۔ اگر کوئی ان بالوں کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر دھو کر پیے گا تو کرونا وائرس سے وہ محفوظ رہے گا، اس کو کرونا وائرس نہیں لگے گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ قرآن پاک سورہ بقرہ تک جس قرآن پاک میں بھی دیکھیں یہ بال اس میں موجود ہوں گے اور یہ بابرکت بال ہیں، ہر بیماری کے لیے اس کے اندر شفا موجود ہے۔ اور یہ کافی عرصے سے جب عوام کی سوشل میڈیا پر زیادتی ہوئی ہے، اس کے استعمال کرنے والے بڑے ہیں، تو یہ ایک المیہ چلا آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے کہ جس کا نہ کوئی سرا ہوتا ہے نہ اس کا کوئی پاؤں ہوتا ہے، اس کو آگے لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، قرآن پاک اللہ پاک کی ایک لاریب کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک کامل اور بہترین دستور العمل ہے کہ جس سے بہتر دستور العمل اور کائنات میں نہیں ہو سکتا، جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے، مگر انسان غفلت میں مبتلا ہو کر اس راستے کو بھلا کر طرح طرح کے عجیب و غریب کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بجائے، اس سے ہدایت حاصل کرنے، روشنی حاصل کرنے کے بجائے، علم حاصل کرنے کے بجائے، اس کی برکتیں اس طرح کی سمیٹنے کے بجائے اب قرآن پاک میں سے بال تلاش کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ ظالم لوگوں نے یہ بات یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں یا ویسے بابرکت بال ہیں، ان کو دھو کر پینے سے کرونا وائرس نہیں ہوتا یا ہر مرض سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، تو اب لوگ بلا سوچے سمجھے اس روش پر چل پڑے ہیں، حالانکہ یہ بات سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کی جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک تلاوت کے دوران کھلا رہتا ہے۔ اب اس دوران سر کے بال ٹوٹ کر قرآن پاک میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح داڑھی کے بال بسا اوقات ٹوٹ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، یا ویسے گھر میں جو بکھرے ہوئے بال ہیں ہوا کے ساتھ اڑ کر وہ قرآن پاک میں چلے گئے، اب قرآن پاک کے اندر وہ رہ جاتے ہیں اور پھر وہ کچھ عرصے تک قرآن پاک میں رہے۔ اور اب جب اس طرح کی افواہیں اڑتی ہیں تو لوگ جب تلاش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو کوئی بال وہ قرآن پاک کے جو استعمال ہوتے ہیں، جو تلاوت جن سے کی جاتی ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی جگہ سے تو بال مل جاتا ہے، تو پھر وہ ان بالوں کو جو ہے یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک سمجھنے لگ جاتے ہیں یا وہ ان کو متبرک بال سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی بات پر یہ یقین کر لیتے ہیں جن لوگوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے، حالانکہ ان بالوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بال سمجھنا، منہ مبارک سمجھنا یا اس کو ویسے متبرک جاننا یہ محض جہالت اور ایک لغو کام ہے۔ لہٰذا اگر کہیں سے اس طرح کے کوئی بال نکل آتے ہیں تو ان کو متبرک نہ سمجھا جائے، ان کو دھو دھو کر نہ پیا جائے یا ان کو پانی میں ڈال کے گھر میں ان کا چھڑکاؤ نہ کیا جائے، چونکہ یہ ساری انسان کے ایمان کی کمزوری کی باتیں ہیں اور اسلام کے اندر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ ایسا کسی بھی معتبر مفتی نے، کسی عالم نے ایسی بات کی ہے، نہ یہ اکابرین امت سے ایسی بات ثابت ہے۔ تو لہذا اگر کوئی اس طرح کے بال نکلتے ہیں یا تو ان کو ویسے کہیں ڈال دیں یا ان کو کسی جگہ پر دفنا دیں، تو یہ بالکل قطعاً یہ بات درست نہیں ہے۔ جب یہ مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا تو بعض نے کہا کہ جناب یہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے جس قرآن پاک میں بھی دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اسی وقت الحمدللہ 2 قرآن پاک ان کی سورہ بقرہ تک میں نے چیک کروایا اپنی نگرانی میں، اس میں سے کسی قسم کا کوئی بال نہیں نکلا، بلکہ بعض نے کہا جناب پہلے 5 پاروں تک یہ لازمی بال نکلتا ہے۔ ہم نے انہی 2 قرآن پاک جو کہ استعمال میں تھے
ان کے پہلے 5 پاروں تک دیکھا تو کسی میں سے بھی ایک بال کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں نکلا۔ تو بہرحال یہ افواہیں ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ